فرینڈ ویلکم ٹو ملٹی انفارمیٹکس ٹی وی۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کا برائے جماعت داہم لازمی اور اردو کمپلسری ہوتا ہے سبجیکٹ۔ تو اس میں پہلے میں آپ سے اسمارٹ سلیبس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں کہ مطلب کہ جو 40% یا 50% اردو کا آیا اس میں چیپٹر نمبر 1 نہیں ہے، چیپٹر نمبر 2 سے ہے نظریہ پاکستان، جو کہ کس کی تحریر ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے۔ اسمارٹ سلیبس وہ سلیبس جو بالکل کنفرم ہے، جس میں مطلب کہ کوئی غلطی وغیرہ نہیں۔ جی، سب سے پہلے جو ہم اردو کا نظریہ پاکستان پڑھیں گے نا، اس میں تو زیادہ پہلے آ جاتا ہے ٹو نیشن تھے، بٹ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ٹو ڈفرینٹ کہہ دیں ٹریڈیشنس، کہہ دیں رسم و رواج، دو ہندو اور مسلم جیسے دو قومیں، ٹو ڈفرینٹ قومیں جو ہے، ملت جو ہے، جو کہ آپس میں رل مل نہیں سکتی، جن کے رسم و رواج، طریقے اور سارا رہن سہن کا طریقہ، عبادت کا طریقہ سب کچھ مختلف ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ ٹھیک ہے، چلیں آج ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، بس پہلے پیج کی، پھر باقی میں آپ کو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، جو اس کا خلاصہ آئے گا نا، اس میں آپ نے صرف چاہے وہ اتنا لکھ دیں، ٹھیک ہے، اتنا لکھ دیں، یہاں سے انف ہے، لیکن جو مین بات ہے نا وہ لکھنی ہے، ڈیٹس والی لکھنی ہے، ڈیٹس کاؤنٹ مور مارکس۔ ٹھیک ہے، ڈیٹ جو ہوتی ہے نا، ان کے زیادہ نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اتنی لمبی تحریریں لکھیں، وہ ٹائم ویسٹ بھی ہوتا ہے۔ کہنا تو ان چاہیے لکھ دیں، لیکن اگر پیپر کے ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو پھر نہیں۔ چلیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا یا پیشہ بنایا، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، ٹھیک ہے، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر علی دوسرے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس میں ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو 1 لکھا ہوا ہے نا، حضرت مجد الف ثانی، اس میں یہ 1 ہے، یہ نیچے دیکھ رہے ہیں ہم، اس میں ان کا میننگ بتایا، ان کا سارا بتایا، جو مشکل ورڈ ہوں گے ان میں ان کا میننگ۔ اچھا، ان کا ایرا تھا 1564 سے لے کے 1624 تک، نقش بندی، یہ نقش بندیوں کی لڑی میں سے تھے۔ پھر آگے جو سیکنڈ آگا ہوا ہے شاہ ولی اللہ دہ، یہ تھے 1703 سے لے کے 1763 تک، عالم دین تھے، یہ محض مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آتا ہے، پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ جو مسلمانوں تھے انہوں نے رواداری کو اپنا پیشہ بنایا ہوا تھا۔ پھر جب کافر لوگ جو تھے وہ ان سے سامان یا ساز سامان یا جہاد کرنا چاہتے تو مسلمان ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور بادشاہ اکبر کی جو بادشاہ اکبر تھا نا، اس نے بہت زیادہ رواداری سے کام لیا اور اپنی ملکی سیاست کو نا ہندوؤں سے مطلب دور کے لیے، اور ہندوؤں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آخری دور میں اسلام کے پھر جو لاسٹ ایرا تھا نا، لاسٹ دور تھا، اس میں انہوں نے اسلام کی کون کھڑے ہوئے تھے؟ حضرت مجد الف ثانی، نقش بندی کے سلسلے کی اہم شخصیات تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی کافی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدر کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ انہوں نے دین کی خاطر کافی مطلب جیلوں میں رہے، سختیاں جھیلی، پریشانیوں کا سامنا کیا، حالانکہ اگر وہ نہ کرتے تو ان کو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے شاہ جہاں، انہوں نے پھر اس کو اسلام کو نا نئے اسلامی روایات، اسلام پر مبنی اسلام دین کیا کہتا ہے، ان کو نئے طرح سے نا کروایا۔ پھر آتا ہے آگے،
ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا بھی اور اورنگزیب دین کے خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں نے وہ کہتے ہیں جب وہ مر گئے، مطلب ان کی نے وفات پائی، تو شاہ جہاں جو تھا اور اس کا بیٹا تھا وہ بہت اچھے تھے پہلے، لیکن جب شاہ جہاں مر گیا نا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں نااتفاقی کی وجہ سے، ان کے اندر نااتفاقی تھی، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے کہ اتنا حصہ میرا، یہ ہے تو وہ، تو جس کی وجہ سے سلطنت مغلیہ ساری برباد ہو گئی تھی، اس کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ رہتا مرہٹوں اور ہندوؤں کے کبھی گروہوں نے سر اٹھایا، پھر جو چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جو قبضہ کرنا چاہتے انہوں نے سر اٹھا لیا کہ مطلب وہ کرے، پھر انگریزوں نے اپنے قدم جمانے لگ دیے اور ملک بے انتشار پھیلنا شروع ہو گیا، پھر آ گیا تھا۔ لیکن ایسے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کی سربلندی کی کوشش جاری رہی تھی، مطلب رکی نہیں تھی اسلام کو پھیلانے کی کوشش۔ چنانچہ میسور کے سلطان میسور میں رہتے تھے سلطان حیدر علی اپنے بیٹے ٹیپو سلطان نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کے مقابلے کرنے کے لیے افغانستان ترکی اور پھر فرانس بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرنے اور دوسرے سرداروں کے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پھر جب یہ سارا مطلب ختم ہو گیا ان کا، پھر سلطان حیدر علی آئے، ان کا بیٹا تھا ٹیپو سلطان جو ایک بہت بہادر سپاہی تھا، لیڈر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر سارے ملکوں کو، جرمنی، ترکی، افغانستان، سب کو اپنی طرف ملایا، اور پھر جو انگریز تھے وہ یہ جنگ نہیں جیت سکے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارا مطلب ٹیپو سلطان کی وجہ سے ہی تھا جو، ٹھیک ہے۔ میسور ایک کنٹری تھا اس وقت۔ پھر ٹیپو سلطان نے افغانستان، ترکی اور فرانس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور مل بھی گئے تھے وہ، اور باقی جو سردار تھے انگریز انہوں نے اس پر مطلب ان کو شکست دی، اور پھر وہ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ تھے، کون؟ شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ بھی ہم نے پڑھا بھی، عالم دین محض مسئلے تھے، تو اور ان کے صاحبزادوں اور ان کے بیٹے نے مسلمانوں کے اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ پھر ان کے پوتے آئے تھے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کیا، ٹھیک ہے، اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے میں پوری کوشش کی۔ 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی، تاہم لوگوں مسلمانوں کے دلوں پر جوش و ولولہ پیدا کر دیے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان نے پھر اپنے قدم جمائے اور کوششیں کر لی، لیکن انگریز کی اقتدار مستحکم ہو چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید احمد خان نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت اور غنیمت جانی، ٹھیک ہے، اور اس قوم کو تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں میں احساس کمتری کے دوران کرنے والی کوششیں کی، ٹھیک ہے۔ دوستو آج ہم نے اتنا پڑھا ہے، دیکھ لیں، ڈیٹ لگا لیں، پھر یہ شارٹ سلیبس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ویٹ کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔